نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. ربي يسر ولا تعسر، وتمم علينا بالخير، وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمت بها علي.
يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمت بها علينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صلی علیہ وآلہ وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. گزشتہ درس میں ہم سورۃ القارعہ کا درس سماعت کر رہے تھے. اس سورہ مبارکہ میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. تو ہم نے قیامت کی نشانیاں سماعت کیں. حضرت امام مہدی کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق ہم نے سماعت کیا. اور جب قیامت واقع ہوگی تو اس وقت کیا حالات ہوں گے وہ ہم نے سماعت کیے. اسلام میں جو مین تصور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان کے دل میں راسخ کیا وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر آ جائے تو پھر کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اور جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان یہ بھی تصور کرتا ہے کہ میں ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہوں گا، ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے، اور مجھے کب جانا ہے مجھے نہیں معلوم، اور میں جاؤں گا اچانک. لیکن یہ اچانک جانا میرے لیے ہے لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. یہ تو اسباب بن جاتے ہیں کہ جی ڈاکو نے گولی مار دی، بم دھماکہ ہو گیا، کسی نے زہر دے دیا، ہارٹ فیل ہو گیا، گردے فیل ہو گئے، فلاں بیماری ہو گئی، کینسر ہو گیا. یہ صرف اسباب ہیں. حقیقی طور پر موت اسی وقت آتی ہے جو لمحہ لوح محفوظ میں لکھا ہے. اور کروڑوں اربوں سال پہلے لوح محفوظ میں ہماری پوری زندگی، ہمارا پورا رزق سب کچھ لکھ دیا گیا، ہمارے سانس بھی لکھ دیے گئے، اور اسی سانس کی گنتی پر ہم جی رہے ہیں. بندہ نہیں جانتا کہ اب میری زندگی کا آخری دن ہے.
بندہ نہیں جانتا کہ یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، اور کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے اور موت آ جاتی ہے۔ اور یہ سبب بھی کیوں بنتا ہے؟ حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، حدیث پاک میں ہے کہ پہلے وہ انسانی شکل میں روح قبض کرنے کے لیے آتے تھے، لوگ ان کو برا کہتے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میں تو کسی کی روح ظلماً قبض نہیں کرتا، جس کا وقت آ جاتا ہے اور تیرا حکم ہوتا ہے میں اسی کی روح قبض کرتا ہوں، لیکن لوگ مجھے برا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب لوگ آپ کا ذکر نہیں کریں گے، اب میں ان پر سبب کو مسلط کر دوں گا۔ اب جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارا سوال یہی ہوتا ہے کہ کیسے انتقال ہوا؟ تو کبھی بھی سامنے سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ملک الموت آئے تھے روح لے گئے، بلکہ وہ کوئی نہ کوئی سبب بیان کرتا ہے، اوپر سے گر گیا، گولی لگ گئی، بم دھماکے میں آ گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، شوگر ہائی ہو گئی، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، گردے فیل ہو گئے۔ اور اگر کوئی بھی سبب نہ ہو، کوئی بھی سبب نہ ہو، مثلا کوئی آدمی نہ بیمار ہو، نہ گولی لگے، نہ بم دھماکہ ہو، نہ گردے فیل ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جوان بالکل تندرست اچانک چلے جاتے ہیں، کہ نہ کبھی دل کی تکلیف تھی، نہ کبھی بلڈ پریشر تھا، نہ کبھی شوگر تھی، نہ کبھی سینے میں درد ہوتا تھا، لیکن 17 سال کا نوجوان بیٹھے بیٹھے چلا گیا، 25 سال کا نوجوان باتیں کرتے کرتے چلا گیا۔ اس موقع پر بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ ملک الموت روح لے گئے، کیا کہتے ہیں؟ ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کیونکہ جب آدمی کی روح نکلتی ہے تو دل بند ہو جاتا ہے، اور دل بند کرنے کو ہماری اصطلاح میں ہارٹ فیل کہتے ہیں۔ اوہو ہارٹ فیل ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا، پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں کوئی بیماری ہوگی لیکن پتہ نہیں چلا ہوگا، یعنی ہم سبب کی طرف جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اب لوگ سبب کا ذکر کریں گے، آپ کا ذکر نہیں کریں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ موت کے ہزاروں سبب موجود ہوں، لیکن اگر وقت نہیں آیا تو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی، اور ساری دنیا مل کر بچانا چاہے اور اگر وقت آ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ یہ ایک ایسا تصور ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور جو موت کو برحق مانتا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، اس کی حال میں شادی ہوئی ہے، مجھ سے کہنے لگا مجھے بہت رونے کا دل چاہتا ہے، مجھے روزانہ یہ لگتا ہے کہ میرا دن یہ آخری دن ہے۔ تو اس کے گھر والے پریشان ہو گئے، اور گھر والے کہنے لگے کہ پتہ نہیں اس پر کوئی آسیب ہو گیا، کیا جادو ہو گیا، ہمارا بچہ ایسا کیوں سوچتا ہے۔ تو وہ میرے پاس لے کر آئے، تو میں نے ان سے کہا یہ کوئی آسیب نہیں ہے، جادو نہیں ہے، یہ تو کرم مصطفیٰ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جس کا یہ تصور ہو جائے کہ میری زندگی کا یہ آخری دن ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگا ہاں واقعی میرے بچے میں بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ میں نے کہا یہ تو یہ تصور کر رہا ہے کہ آج میرا دن آخری دن ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ لقمہ منہ میں رکھو تو اتارنے کی امید نہ رکھو، پاؤں اٹھاؤ تو رکھنے کی امید نہ رکھو، سانس لو تو باہر نکالنے کی امید نہ رکھو، اتنا موت کے قریب اپنے آپ کو سمجھو۔ جس دن ہم یہ کامیاب ہو گئے، اپنے آپ کو مردوں میں ہم نے شمار کیا اور موت کو ہم نے قریب سمجھا، اس دن ہماری زندگی بدل جائے گی، پھر کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا تصور نصیحت کے لیے کافی ہے۔ جس دن ہمارے ذہن میں موت کا صحیح تصور بیٹھ گیا، پھر ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، پھر ہمیں کوئی کروڑوں کھربوں روپے بھی دے دے ہم گناہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں یہ اندازہ ہوگا، یقین ہوگا کہ آج میں مر گیا،
اللہ کو جواب دینا ہے یہ دولت میرے کس کام ہے؟ تو اللہ کا خوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں بٹھایا اور موت کی فکر پیدا کی. جب یہ دو فکریں جمع ہو جاتی ہیں تو خود بخود تیسرا تصور آتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے میدان میں مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں اس کام کی کیا تعویل پیش کروں گا؟ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بھولنے سے بھی پاک ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہزاروں پردوں میں چھپ کر گناہ کروں پھر بھی میرا رب تو دیکھ رہا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن پہلی سور پھونکی جائے گی لوگ ہلاک ہو جائیں گے، جو جہاں ہوگا وہیں ہلاک ہو جائے گا. تو وہ ایسے بکھرے ہوئے ہوں گے جیسے پروانے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب بارش ہو جاتی ہے پھر بارش کے بعد جو رات آتی ہے تو پروانے نکلتے ہیں اور صبح آپ دیکھیں تو چاروں طرف بکھرے ہوئے مرے ہوتے ہیں. ایسے لوگ بکھرے ہوئے مرے ہوئے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون. جیسے آپ اون لے کر جاتے ہیں اون کی صفائی کے لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ اون کو صاف کر رہے ہو تو کیسی اون اڑ رہی ہوتی ہے، یہ روئی کیسے اڑتی ہے. فرمایا پہاڑ سور کی جو ہیبت ہوگی اس سے روئی کی طرح اڑیں گے پھر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ایسے عیش میں سکون میں ہوں گے جو انہیں راضی کرنے والا ہوگا. جو وہ چاہیں گے اللہ انہیں عطا کرے گا، جو وہ چاہیں گے اللہ عطا کرے گا. دنیا میں کبھی بھی ہم جو ہم چاہیں وہ نہیں پا سکتے. ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں موت نہ آئے لیکن موت آئے گی. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ بیمار نہ ہو لیکن بیماریاں بھی آ جاتی ہیں. پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، بے روزگاری، تنگ دستی، کبھی ماں بیمار، کبھی باپ بیمار، کبھی بیوی بچے بیمار، کبھی فلاں بیمار، کبھی یہ تکلیف. جتنا بھی ارب پتی کھرب پتی بھی ہو ان تکالیف سے بچ نہیں سکتا. بلکہ جتنی دولت زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی ٹینشن زیادہ ہوتے ہیں، اتنی ہی فکریں زیادہ ہوتی ہیں. ایسا عیش، ایسا سکون کہ جو ہم چاہیں اللہ عطا فرمائے وہ صرف جنت میں ہے، جہاں پر فنا نہیں ہے، زوال نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کروڑوں اربوں کھربوں سال سے بھی زیادہ ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہمارے نور حمزہ میں ایک طالب علم پڑھتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بہن کا انتقال ہو گیا، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے. میں نے کہا کیسے انتقال ہوا؟ تو کہا الٹی سے انتقال ہو گیا. الٹی آئی انتقال ہو گیا. ارے الٹی سے بھی کوئی مر جاتا ہے؟ تو کہا ہوا یہ کہ الٹی آئی بہت زیادہ، انہوں نے الٹی کر لی لیکن کچھ الٹی دوبارہ لوٹ گئی اور وہ سانس کی نالی میں پھنس گئی. وہ کہتے ہیں جب تک ہم ہاسپٹل لے کر گئے، جب تک اس کا علاج ہوا، سانس کی نالی میں الٹی ایسی پھنس گئی کہ اس کا دم نکل گیا. اب یہ واقعہ سن کر میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ کتنی دفعہ ہمیں الٹی آئیں اور کتنی دفعہ الٹی بیک بھی ہو جاتی ہے، ریورس ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کچھ نہیں ہوا اس لیے کہ ہماری موت کا وقت آیا نہیں تھا. جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے. اچھا میں نے پوچھا آپ کی بہن کی عمر؟ جی 17 سال. ایک اور 17 سالہ نوجوان کا واقعہ ان کے والد نے مجھے سنایا. کہنے لگے کہ ہم دونوں باپ بیٹے نے مل کر ناشتہ کیا، ناشتے سے فارغ ہوئے تو اب وہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نکلا اپنے کام کے لیے. تو میرے بیٹے نے
اپنی ماں سے کہا کہ امی مجھے گرم چائے پینی ہے، تو ماں کچن میں گئی، وہ چائے گرم کر رہی تھی یا بنا رکھی تھی، تو زور زور سے سانس کی آواز آئی، جیسے نزع کے عالم کے اندر بندہ سانس لیتا ہے، سانس کی کھڑکھڑاہٹ۔ کہتے ہیں بھاگ کر آئیں تو دیکھا وہ خاموش ہے۔ ڈاکٹروں کو بلایا، پھر ہاسپٹل لے گئے، جب پہنچے تو پتہ چلا کہ اسی لمحے اس کا انتقال ہو چکا تھا، 17 سالہ نوجوان۔ تو کیا اس نے سوچا تھا؟ اس کا تو فیوچر تھا لمبا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، اس طرح کماؤں گا، پتہ نہیں کیا کیا سوچا ہوگا اس نے، اس کے ماں باپ نے کیا کیا سوچا ہوگا، لیکن کیا کسی نے یہ سوچا تھا کہ آج زندگی کا آخری دن ہے؟ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنے دنیا سے گئے ان میں سے اکثر کو یہ معلوم نہیں تھا یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، بلکہ اکثر ایسے تھے کہ آخری لمحے کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اب میری زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو وہ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ کے معنی ہے ذلیل کر دینے والی، نیچا دکھانے والی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تو نے کیا جانا وہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، ایک آگ ہے جو شعلے مارتی ہوئی ہے۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، جتنے سائنسدان ہیں، جتنے لبرل ہیں، جتنے مسلمان ہیں، اگر وہ ایک چیز پر متفق ہیں تو وہ چیز ہے موت۔ اس پر دنیا کا ہر انسان متفق ہے کہ مرنا ضرور ہے، مگر جو لادین لوگ ہیں، دہریے ہیں، جو کافر ہیں، ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ جو زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، اس لیے وہ دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، قبر کی زندگی بھی ہے، آخرت کی زندگی بھی ہے، اور جہنم یا جنت کی زندگی بھی ہے، اور یہ عقیدہ ہمارا بھی ہے، اور یہ صحیح عقیدہ ہے، اور ہمیں اس پر یقین بھی ہے، اور اس پر یقین نہ لائیں تو بندہ مومن نہیں ہوتا۔ تو پھر ہماری زندگی کا انداز کافروں سے مختلف ہونا چاہیے۔ وہ جیتے ہیں دنیا کے لیے، مرتے ہیں دنیا کے لیے، ہم جیتے ہیں اللہ کے لیے اور جان دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو ہمیں اللہ ہی کی رضا کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ یہ اس وقت ہوگا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور اپنے وقت کو سمجھیں بہت مختصر ہے، مختصر وقت میں اللہ کو راضی کرنا ہے، تاکہ جب ہماری موت کے فرشتے ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔